بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی جب سے جوان ہونے لگی تھی وہ اسکول سے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی اور روتی رہتی۔ اس کے پیٹ میں درد رہتا، میں پوچھتی تو وہ کچھ نہ بتاتی، نہ ڈاکٹر کے پاس جاتی۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب مجھے پتہ چلا وہ حاملہ ہے میں ڈر گئی اور اس کا بچہ ضائع کروانے ہسپتال گئی، لیکن اندر کا حال دیکھتے ہوش اڑ گئے کہ میری بیٹی جیسی کم عمر اسی کی کلاس کی لڑکیاں وہاں ایڈمٹ تھیں، کیونکہ میری بیٹی سمیت ان سب کے ساتھ میرے دونوں بچے مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے، کیونکہ میری شادی کے بہت وقت کے بعد اللہ پاک نے مجھے اولاد سے نوازا تھا۔ اسی لیے میں اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور ان کی ہر جائز خواہش پوری کرتی تھی۔ اس دن بھی میں باورچی خانے میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی جب آئزہ اسکول سے واپس آئی اور آتے ہی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ آئزہ کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر اس نے اسکول سے واپسی پر مجھے سلام کیوں نہیں کیا، کیونکہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اسکول سے واپس آئے اور گھر میں داخل ہوتے وقت مجھے سلام نہ کرے۔ کھانا بھی کیونکہ میں اسی کے لیے بنا رہی تھی، تو کھانا بنا کر جیسے ہی میں فارغ ہوئی اس کے لیے کھانا ایک ٹرے میں سجا کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر اس کا موڈ خراب ہے، کیونکہ اکثر لڑکیوں سے اس کا اسکول میں جھگڑا ہو جاتا تھا اور وہ ساری بات آ کر مجھے بتاتی تھی۔ میری بیٹی ماشاءاللہ سے بہت ذہین اور ہوشیار تھی۔ وہ 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور اس کی عمر 15 سال تھی۔ میرا نام فرزانہ ہے، جبکہ میرا شوہر دبئی میں نوکری کرتا تھا۔ میں اکیلی عورت ہی گھر کو سنبھالتی تھی اور دونوں بچوں کے ساتھ اپنے ذاتی گھر میں رہتی تھی۔ میرا شوہر ہر مہینے ہمیں اچھی خاصی رقم بھجوا دیتا تھا اور ہر 6 مہینے کے بعد خود بھی چکر لگانے آ جاتا تھا۔ میرا بیٹا 6 سال کا تھا، اسی لیے میرے سسرال میں سے سب کو اعتراض تھا کہ میں اکیلے گھر میں اکیلی نہ رہوں، کیونکہ بچے بھی میرے چھوٹے ہیں۔ پر میرے شوہر کو اپنے بھائیوں کے بارے میں پتا تھا اور وہ اپنی ماں کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ پسند کی شادی کی تھی اور اس شادی سے میرے سسرال میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ 1 سال تک میں سسرال میں رہ کر بہت ہی دکھ بھری زندگی گزار کے پھر اپنے کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی، اور کچھ ہی وقت کے بعد پھر میرے شوہر نے اپنا ذاتی گھر خرید لیا تھا، کیونکہ میرا شوہر ایک بہت ہی محنتی انسان تھا۔ وہ زندگی میں اپنے لیے کچھ کرنا اور بنانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ملک سے باہر دبئی میں جاب کرنے لگا۔ میں کھانا لے کر عائزہ کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو کر اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، پر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر کافی پریشان ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی عائزہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میرے کافی اصرار کرنے پر اس نے دروازہ کھولا اور میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، عائزہ بیٹا کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے یا کسی نے تمہارے ساتھ جھگڑا کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ عائزہ نے مجھے جواب میں کہا کہ نہیں امی، میرا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے سونا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کے یہ الفاظ سنے تو میں کافی پریشان ہونے لگی کہ آخر کیا ہو گیا ہے عائزہ کی طبیعت کو۔ میں نے اس سے کہا چلو ہم ہسپتال چلتے ہیں اور میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، تو اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے پیٹ میں تھوڑا درد ہونے لگا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں نے یہی سوچا کہ شاید اس نے ایسی کوئی چیز اسکول میں کھا لی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ کھانا کھا لو، پر اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے اور پلیز مجھے سونے دیں۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو بہت ہی پیار اور ناز سے پالا تھا، اسی لیے 15 سال کی عمر میں بھی وہ مجھے ابھی 7 سال کی بچی ہی لگتی تھی اور اس کی ہر چیز کا خیال میں خود ہی رکھتی تھی۔ شام کو جب عائزہ نیند سے اٹھی تو میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اس سے اس کی طبیعت کے متعلق پوچھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آرام کرنے کے بعد طبیعت تھوڑی بہت بہتر ہوئی ہے۔ پھر جا کر میری جان میں جان آئی۔ عائزہ اپنے اسکول کا ہوم ورک کرنے لگی اور میں سلائی کرنے کے بعد رات کے کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ سلائی میں اپنے شوق سے کرتی تھی، مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میرے شوہر مجھے ہر مہینے بہت سارے پیسے بھیج دیا کرتے تھے۔ گھر میں کیونکہ میں بیٹھی اکیلی بور ہو جاتی تھی تو کبھی کبھار سلائی بھی کر لیا کرتی تھی۔ میں اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے خود ہی سیتی تھی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں نے بچوں کو کھانا کھلایا اور ہم سو گئے۔ صبح کو جلدی اٹھنا میری روٹین تھی۔ نماز پڑھ کر میں بچوں کے لیے ناشتہ بناتی تھی اور ان کو اسکول بھیج کر خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ اس دن بھی معمول کے مطابق ایسا ہی ہوا۔
جب میں نے آئزہ کو اسکول بھیجا تو میرا دل پتہ نہیں کیوں بہت بے چین ہو رہا تھا کہ آئزہ نے کل بھی کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آج اس کو اسکول سے چھٹی کرنی چاہیے تھی، پر یہ خیال مجھے آئزہ کے اسکول جانے کے بعد آیا تھا۔ خیر میں نے یہی سوچا تھا کہ اب جب وہ واپس آئے گی تو میں اس کو کچھ دن چھٹی کرنے کا بول دوں گی جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ میں اپنے گھر سے سارے کام سے فارغ ہو کر اپنے شوہر سے ویڈیو کال یا وائس کال پر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات کر لیا کرتی تھی تو دل کو سکون مل جاتا تھا، اور میں شکر کیا کرتی تھی کہ یہ موبائل بھی ایجاد ہوئے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں تو پردیس جانے والوں کی خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس حال میں ہیں، اور اب موبائل کے ذریعے انسان ویڈیو کال یا وائس کال پر ایک دوسرے کی خبر معلوم کر سکتا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ ہم الگ ہیں اور ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، بالکل انسان ایک دوسرے کو پاس ہی محسوس کرتا ہے۔ آئزہ کے بابا سے بات کرنے کے بعد میں دوپہر کے کھانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے گھر میں کیونکہ کوئی بھی نہیں آتا تھا، میرے سارے رشتہ دار مجھ سے ناراض تھے، تو ہمارے گھر پر کسی کا بھی آنا نہیں ہوتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون آیا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو آئزہ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر کافی حیران ہو گئی کہ وہ اسکول کی چھٹی کے ٹائم سے پہلے آ چکی تھی۔ اس کی طبیعت کیونکہ ایک دن پہلے ہی خراب تھی تو میں کافی پریشان ہوئی اور اس کو اندر لے کر آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ امی مجھے شدید پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے اور مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا۔ یہ سننے کے بعد تو میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ میں اپنے بچوں میں ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ میں نے اس کو گھر میں پڑی ہوئی ایک پین کلر کھلائی اور اس کو فوراً ہی ہسپتال جانے کے لیے تیار کیا۔ میں نے رکشہ ڈرائیور کو کال کی کیونکہ اکثر میں کہیں بھی جاتی تھی تو اس رکشے والے کا نمبر میں نے اپنے فون میں سیو کر لیا تھا اور اسی کو کال کر کے بلا لیتی تھی۔ وہ کافی اچھا انسان تھا اور مجھے اپنی بہن کہہ کر بلاتا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر آیا تو میں نے آئزہ کو رکشے میں بٹھایا اور ہم ہسپتال چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے آئزہ کا اپنی جاننے والی ایک ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ جب اس کے ٹیسٹ ہوئے، جیسے ہی رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، یہ دیکھ کر کہ آئزہ ماں بننے والی تھی۔ مجھے ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا اور میں نے یہ سوچا کہ میری اتنی کم عمر بیٹی کیسے ماں بن سکتی ہے۔ کچھ دنوں سے اس کا بجھا بجھا چہرہ اور اس کی پریشانی کی وجہ یہی تھی شاید، جو کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہسپتال سے گھر جانے کے بارے میں تو میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر میری جاننے والی تھی، تو میں نے اس وقت اس کو یہی کہا کہ آئزہ کا ابھی اور اسی وقت یہ حمل ضائع کر دیں، کیونکہ میں بہت پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی پریشانی کو ختم کر دوں گی۔ مجھے صرف یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ آخر اس بچے کا باپ کون ہو سکتا ہے اور میری بیٹی ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ اگر یہ بات دنیا والوں کو پتہ چل جائے گی تو میں تو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اسی لیے میں نے ہسپتال سے اب گھر جانے کے بارے میں سوچنا تک نہیں ہے جب تک کہ یہ بچہ ضائع نہیں ہو جاتا۔ آئزہ کو ڈاکٹر نے جس وارڈ میں داخل کیا، اس وارڈ کا دروازہ کھلتے ہی میری جان نکل گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ آئزہ کی ہم عمر کئی لڑکیاں اسی کی کلاس فیلوز وہاں پر پہلے سے داخل تھیں، لیکن ان سب مریضوں سے پہلے میں نے ڈاکٹر کو ہمیں فارغ کرنے کے لیے کہا، اور ڈاکٹر بھی مجھے پریشان دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ میں جلد از جلد اس پریشانی سے نکلنا چاہتی ہوں، تو اس نے سب مریضوں سے پہلے ہمیں ہی فارغ کیا۔ میں نے ڈاکٹر سے آئزہ کے لیے کچھ دوائیاں لکھوائیں جو کھانے سے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ میڈیکل سٹور سے دوائیاں لے کر ہم رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئے اور میں نے آ کر آئزہ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنا سوال شروع کہاں سے کروں، کیونکہ میرا یہی خیال تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے جو یہ مجھے بتانے سے ڈر رہی تھی، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے آئزہ سے پوچھا تو آئزہ نے مجھے کہا کہ امی یہ سب کچھ میری ہی غلطی ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں، آپ میری ماں ہیں، مہربانی کر کے آپ مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں اور بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں۔ ہسپتال میں داخل ہوئی سب لڑکیاں پیسے کے لالچ میں آ کر اندھی ہو چکی تھی اور ان سب نے بھی وہی غلطی کی جو میں نے کی تھی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا اپنی بیٹی کی بات پر، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو پیسے کی کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اس کے بابا دن رات اس کے لیے اور اس کے بھائی کے لیے ہی تو محنت کرتے تھے، وہ اپنے بچوں سے اور اپنے گھر سے دور انہی کے لیے تو کماتے تھے۔ میں آئزہ سے کافی دن ناراض رہی اور اس کے علاوہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ایک بیٹی کی ماں تھی جو کہ اکیلی رہتی تھی اور اکیلے رہنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔
کچھ وقت کے بعد میں اپنے سسرال اپنی ساس سسر کے ساتھ جا کر رہنے لگی، کیونکہ آئزہ بھی تب تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ آئزہ نے جب 10ویں کلاس پاس کی تو میں نے اس کا اسکول جانا بند کر دیا۔ اب وہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے ہی میرے پاس رہتی تھی۔ اس ساری بات کو میں برا خواب سمجھ کر بھولنے لگی ہوں، کیونکہ میں ایک بیٹی کی ماں تھی اور میں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔